السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، بات تجربات کی چلتی رہتی ہے، بات زندگی کو آگے بڑھانے کی چلتی رہتی ہے، محبت و پیار، امن و سکون کی بات چلتی رہتی ہے، لیکن بعض اوقات تجربات کی بات بھی کرنا پڑتی ہے، بعض اوقات تجربات کی بات بھی کرنا پڑتی ہے۔ تجربہ عقل سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، تجربہ عقل سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ایک قصہ مجھے یاد آیا۔ ایک بادشاہ، جو آب حیات ہے نا، ایک قصہ مشہور ہے، فکشن ہے، یہ فکشن ایک قسم میں آپ لوگوں کے کام کی چیز ہے، فکشن۔ ایک بادشاہ کو آب حیات پینے کا جنون سوار ہوا کہ وہ پانی پی لے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے۔ اس جنون میں وہ اپنا بہترین گھوڑے اور بہترین سواریاں لے کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ اس زمانے میں یہ ایک فکشن ہے، فکشن کہتے ہیں جو اصل نہ ہو، جس کا حقیقت سے واسطہ نہ ہو، لیکن یہ نصیحت کے طور پر تو کہی جا سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ آب حیات پینے کے لیے چلا، اب اپنی ضد کا وہ پکا تھا، چلتا رہا، راستے خراب آتے رہے، گزرتا رہا۔ آخر ایک مقام ایسا آیا، بہت زیادہ کٹھن، کہ یہ یقین ہو گیا کہ اگر ہم آگے اور جائیں گے تو شاید زندگیوں سے ہاتھ کھو بیٹھیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ واپس مڑ جائے، لیکن واپسی میں راستہ یاد نہ رہا، راستہ یاد نہ رہا۔ آخرکار تمام سوچ و بچار کے باوجود بھی وہ تھک ہار گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم راستہ گم کر گئے ہیں اور ہم مر جائیں گے۔ اب ایک بیچ میں بات رہ گئی، تو ایک بچہ باپ کا بڑا خادم تھا، بہت خدمت کرتا تھا، وہی تھا، اس کی ماں نہیں تھی۔ وہ بادشاہ نے منع کر دیا تھا کوئی بوڑھا آدمی ہمارے ساتھ نہ جائے، یہ بیچ میں قصہ رہ گیا۔ لیکن کیونکہ پیچھے کوئی نہیں تھا اس نے باپ کو چھپا کر کے رکھا ہوا تھا کسی جگہ میں۔ ابھی تو پریشانی ہوئی، باپ کو جب وہ کھانا کھلاتا تھا تو باپ اس سے خرید معلوم کر لیتا تھا کہ بھئی کیا حال ہے، کیا ہے۔ آخر اس نے پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں؟ باپ نے پوچھا کہ صورت حال یہ ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں اور واپسی کا ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ بادشاہ کے ذہن سے آب حیات کا معاملہ تو گزر گیا، اب واپس وہ جانا چاہتا ہے تو راستہ نہیں مل رہا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی آپ کے ساتھ گھوڑیاں ہیں، تو جن گھوڑیوں نے جس جگہ آپ کی سرحد تھی وہاں بچوں کو جنم دیا ہوگا، بچوں کو پیدا کیا ہوگا، تو آپ ایسا کرو، بہت گہرا کنواں کھودو، ایسا کہ اس کی خوشبو پر کسی طرح سے نہ آئے، اور اس گہرے کھودے میں ایک بچے کو ڈال دو اور پاٹ دو اسے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ماں جو ہے نا اسی مقام پر جائے گی جس مقام پر وہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ غرض یہ ایک ترکیب کارگر ہوئی اور گھوڑی جو تھی نا وہ اسی طرف روانہ ہو گئی، اور یہ اس کے تعاقب میں چلتے رہے۔ آخرکار اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہیں اپنی واپسی کے سفر میں آسانی یا اپنے راجدھانی میں داخل ہو سکتے تھے۔ تو اس سے ایک
نکتہ اصل میں یہ میرے باپ کی کہانی سنائی ہوئی ہے کہ اس سے یہ نکتہ آیا کہ بوڑھے لوگ کارآمد ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ کارآمد ہوتے ہیں، ان کو بیکار مت سمجھو، ان کے تجربے کی باتیں تمہیں زندگی دیں گی۔ جیسے ایک بادشاہ کو اس کی سلطنت بھی مل گئی، اس کو زندگی بھی مل گئی۔ ایک بوڑھے آدمی نے ترکیب بتا دی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ ذہن میں تمہارے کیسے آیا، تو اس نے صاف صاف بتا دیا۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو انعام اکرام دیا وہ جو کچھ، لیکن بات یہ ہے، بات کہنے کی یہ ہے کہ بزرگ جو ہیں، عمر رسیدہ جو لوگ ہیں، ان کا تجربہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسری چیز یہ ہے جس بات سے میرا دل آپ کی سے بات کرنے کو چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ بڑے ہی عجیب عجیب حالات پیش آتے ہیں، آدمی دل چھوڑ بیٹھتا ہے، آدمی دل چھوڑ بیٹھتا ہے کہ اب شاید میرے نصیب میں کامیابیاں نہیں ہیں، میرے نصیب میں آگے بڑھنا نہیں ہے، میرے نصیب میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، غرض کہ وہ ڈس ہارٹین ہو جاتا ہے۔ یہ ڈس ہارٹین ہونا بھی ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ تربیت کی ایک کمی ہے۔ آدمی کو ڈس ہارٹین کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب تک یہ زندگی کی دوڑ چل رہی ہے، اس وقت تک آپ کے پاس امید موجود ہے اور کامیابی آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے، بشرطے کہ آپ دروازہ کھول دیں۔ دیکھیں میں بات کیا کہہ رہا ہوں، اس کے لیے جو ایک تجربے کی بات ہے اور جو عملی بات ہے اور جو چلی آ رہی ہے ڈائیون کتابوں میں، ڈائیون کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں آئی ہوئی ہیں، اس میں جو آخری کتاب ہے قرآن، اس میں یہ ہے کہ آپ صبر سے اور نماز سے مدد لیں مصیبت کے وقت میں۔ تو جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کو یاد کریں، جس طرح سے یاد کر سکتے ہیں اللہ کو یاد کریں اور صبر کریں، اللہ کو یاد کریں اور صبر کریں۔ کہیں اپنی عبادت گاہوں میں جائیں، اللہ کے در کو کھٹکھٹائیں۔ اللہ کا در کا کھٹکھٹانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پورے طور پر خوشو کے ساتھ اللہ سے باتیں کریں، اس سے راستہ مانگیں، اس سے مدد مانگیں اور صبر کریں۔ صبر اور نماز سے راستے کھلتے ہیں، یہ کنجی ہے کی، ہر رکاوٹ کی چابی ہے صبر اور نماز، صبر اور نماز۔ ان اللہ مع الصابرین، صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، شاید نہ ہو یا یہ حدیث ہو، بہرحال یہ ہے کہ میں یہ ایک ڈائیون سولوشن بتا رہا ہوں، آسمانی سولوشن، جسے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس کی طرف سے اس انسان کو جو کہ خطاؤں کا پتلا ہے اور لغزشیں ہو جاتی ہیں، اپنی تمام عقل کے باوجود جو عقل ہمارے پاس موجود ہے یہ پوری نہیں ہے، پوری نہیں ہے۔ اس دماغ میں وہ ساری باتیں، وہ ساری حکمتیں نہیں آ سکتی جو اس دنیا میں چاروں طرف اپنے چیزوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور مسائل میں ہے گھری ہوئی ہیں اور بے شمار چیزوں میں موجود ہیں وہ حکمتیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے ایک بات یہی میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنی منزلیں پوری کرتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، بہت سے سائنٹیفک انداز میں اس کی باتیں بتائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک سیٹ اپ میں کام ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں کر ہو رہا ہے، اس کو آپ نہیں تصور کر سکتے۔ کہیں آپ گریویٹیشن پاور کا سہارا لیں گے، کچھ کریں گے، لیکن یہ جو کائنات ہے
یہ جو کائنات ہے آپ کے تصور سے باہر کی بالا کی بات ہے۔ سوچیں، آپ میں ویسے آپ کے دماغ میں بے شمار قوتیں موجود ہیں، اس کو استعمال کریں تو بہت سی الجھنوں کو آپ سلجھا سکیں گے۔ ایک بات وہ آ گئی کہ آپ جب کسی طرح سے بھی اپنے مسئلے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، بہرحال جس مذہب سے بھی تعلق ہے، اللہ سے تو تعلق ہے نا، اللہ کا تو مانتے ہیں نا، تو بس کہیں کسی کونے میں کسی اس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں۔ جس مسئلے پہ آپ اللہ کو یاد کریں گے وہ مسئلہ آپ کے سامنے اوپن ہوتا جائے گا، وہ پرابلم دور ہوتی جائے گی۔ میں ہر چیز کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ میں کی دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو اگر حق کا راستہ تلاش کرنا ہے تب بھی اللہ سے مانگے، یا اللہ مجھے حق کا راستہ عطا فرما دے۔ اللہ، بیٹھ جائیں کہیں خانقاہ میں بیٹھ جائیں، مندر میں بیٹھ جائیں، گرجا میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے طریقے سے جس طرح سے آپ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں یاد کریں اللہ۔ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، بہرحال اللہ کو یاد کریں، صبر کریں تو وہ انشاءاللہ پریشانی آپ کی دور ہوگی۔ دو چیزیں آپ کو آج کی بات میں ملی ہیں کہ بزرگوں کو بیکار نہ سمجھیں۔ یہ جو بڈھا بیٹھا ہے نا آپ کے سامنے، 87 ایئرس میں انٹر ہو گیا ہے بڑی عمر ہو گئی ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے، تو بہرحال خاص سب سے بڑے سب سے قیمتی چیز جو آپ کے پاس موجود ہے نا آپ کے والدین ہیں۔ والدین کے اور خاص طور سے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا کرو، روزانہ سلایا کرو، ان کے قدموں کے نیچے ہاتھ پھیر کے اپنی پیشانی پہ پھیرا کرو۔ دیکھو آپ کی الجھنیں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ ماں کے قدموں کی مٹی جب تمہارے ماتھے پہ لگے گی تو یہ چمک جائے گی، یہ چمک جائے گی، چمک جائے گی، دمک جائے گی۔ ہاں ہاں، کیا رونقیں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماں اور پھر ماں ہوتی ہے، باپ اور باپ ہوتا ہے، یہ دونوں آپ کے لیے پہلی تجربہ گاہ موجود ہے۔ اپنی پرابلمس ان کے سامنے پیش کرو، وہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو جواب دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو کہیں اور سے نہیں ملتی، ایک چیز اور بھی ہے کہیں سے نہیں ملتی۔ جب والدین اپنے آپ کو اس لائق نہیں پائیں گے کہ آپ کو صحیح مشورہ دیں تو آپ کے لیے دعا کریں گے، دعا۔ یہ دیکھیں، یہ ہاتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ پھیلا ہوا یوں، آپ اندازہ کریں اس کی کیا شکل بن رہی ہے۔ یہ جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو لوگ بھیک مانگتے ہیں اسے کشکول کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی کشکول بھیک مانگنے کا پیالہ ہر انسان کو دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے والدین بھی اپنا کشکول پھیلا دیں گے تو پھر دیکھیں آپ کو کیا کچھ نہیں ملتا۔ بس ایک بات تو یہ کہ آپ صبر سے کام لیں، دوسرے یہ کہ بزرگوں کی عزت کریں اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، خاص طور سے ماں اور باپ۔ ماں کہہ رہا ہوں، ماں 3 اس سے زیادہ ہے باپ سے۔ ماں کے قدموں پہ روزانہ ہاتھ لگاؤ، ان کے اس سے لے کے چومو ہاتھوں کو، یوں پیروں کو، ہاتھوں اس کی پنجوں میں ہاتھ پھیر کے اپنے ماتھے پہ لگاؤ، اپنے ہونٹوں پہ چومو، پھر اللہ سے مانگو۔ کیا کچھ نہیں ملتا، ماں سے کہو وہ دعا اٹھائے۔ ماں کی دعا اور اللہ کا عرش جو ہے، اللہ کا جو مقام ہے، غیر مسلموں کے اللہ جس مقام پر ہے ویسے تو اللہ یہاں بھی ہے،
اللہ ہر جگہ ہے، لیکن ایک انسان کی عقل کو وہ رکھنے کے لیے، بیلنس رکھنے کے لیے، یا اس کو سہار رکھنے کے لیے اس جہنم میں نہیں ڈالا گیا، اللہ میں اوپر ہے تاکہ آدمی اپنی عقل کے مطابق کچھ سمجھ سکے، سوچ سکے۔ تو بہرحال وہ جو دعا مانگی ہے نا، وہ کہیں نہیں رکتی، سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے۔ کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا ولی ماں کی دعا کو نہیں پکڑ سکتا۔ ماں کی دعا سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے۔ جس کی اور باپ کی دعا اس کے بعد آتی ہے، لیکن جس کے ماں باپ نہ ہوں، یہ نقطے کی بات بتا رہا ہوں آپ۔ ہمارے یہاں جس کو بڑا ذلیل کر کے رکھا جاتا ہے یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، یہ میں ہندوستان پاکستان کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہندو معاشرہ اور پاکستان کا معاشرہ، اسلامی معاشرہ کوئی تبدیل نہیں ہوا۔ بہت ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نا، وہی رواج چل رہے ہیں، مائیں ہوتی ہے، مہندی ہوتی ہے، تمام باتیں۔ موت کے اوپر بھی بہت سی رسمیں ہمارے یہاں وہی ہوتی ہیں جو ہندوؤں میں ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، میں بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ میری دماغ سے نکل جائے گی۔ بڑھاپا وقت ہے، بات کہتے کہتے بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ باپ اس کے بعد آتا ہے، اور باپ سے دعا کراؤ۔ پھر اس کے بعد میں جس بات کی طرف میں آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ماں باپ جس کے پاس نہ ہوں، یہ اصل بات تھی، میں کہنا چاہ رہا تھا۔ ماں باپ جس کے پاس نہ ہوں، میرے مرشد، میرے رہبر نے، وہ رہبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ ایک رہبر دنیا میں آدمی حاصل کرتا ہے، روحانی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ پھر جاؤ اور بیوی سے کہو کہ وہ دعا کرے۔ جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ وہ دعا کرے۔ اگر ماں باپ نہیں ہیں تو یہ ہے آپ کی بیوی، یہ ہے آپ کی ہم سفر، یہ ہے آپ کی شریک حیات۔ کتنا قیمتی ملاپ ہے یہ شوہر اور بیوی کا، اس سے زیادہ پاکیزہ ملاپ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی بیوی سے کہو کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، ماں سے کہو، باپ سے کہو۔ خدا نہ خواستہ یہ دونوں دولتیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر اپنی بیوی سے کہو کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔